قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ماشاءاللہ بے شمار برکتیں اور بہاریں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے آج بھی انشاءاللہ الرحمن پروگرام نور قرآن میں آیتیں جو ہیں آج کی ان کی تلاوت، ان کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ ترجمہ کنز الایمان، اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہتا ہے اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، اس بنا پر بات نہ مانو کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ تفسیر، ان کان ذا مال و بنین، کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ اس آیت کا تعلق اسی صورت کی آیت نمبر 10 سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان عیبوں کے ہونے کے ساتھ آپ اس بدبخت کی بات نہ مانیں کہ وہ مالدار اور بیٹوں والا ہے۔ اور اس آیت کا تعلق اس کے بعد والی آیت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ جو گستاخ ہے، بدبخت ہے، مال اور اولاد والا ہے، تو اسے چاہیے تھا کہ ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور ایمان لاتا، لیکن اس لعین نے شکر کرنے کے بجائے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور جب اس کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگلوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اس صورت میں یہ ولید بن مغیرہ کا 10واں عیب بنتا ہے، جبکہ مجموعی طور پر آیت نمبر 8 سے لے کر یہاں تک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے 10 سے زیادہ عیب بیان کیے گئے ہیں۔ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ۔ ترجمہ کنز الایمان، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کی سی تھوتنی پر داغ لگا دیں گے۔ ترجمہ کنز العرفان، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کی سی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ تفسیر، اس آیت میں اس گستاخ کے لیے وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کی سور کی سی تھوتنی پر داغ کر اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے اور اس کی بد باطنی کی علامت اس کے چہرے پر نمودار کر دیں گے، تاکہ یہ اس کے لیے عار کا سبب ہو۔ یہ خبر دنیا میں اس طرح پوری ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عیوب بیان کر کے اسے ایسا ذلیل و رسوا کر دیا کہ جس طرح داغ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح اس کی ذلت بھی کبھی ختم نہ ہوئی، اور آخرت میں یہ خبر اس طرح پوری ہوگی کہ جہنم میں داخل کرنے سے پہلے اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالی اس کی ناک پر ایسی علامت بنا دے گا کہ جس سے اہل محشر پہچان لیں گے کہ یہ وہی بندہ ہے، وہی بدبخت ہے جو دین حق کا انکار کرنے میں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھنے میں پیش تھا۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کا کھیت کاٹ لیں گے۔
ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس باغ کو کاٹ لیں گے۔ تفسیر: اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اہل مکہ کو مال اور دولت شکر ادا کرنے کے لیے دی تھی، نہ کہ تکبر اور سرکشی کرنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے تکبر کیا اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی مول لے لی، تو ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کہ یا رب انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا فرما جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، نیز منکرین مکہ کو بھوک اور قحط کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا جیسا کہ باغ والوں کو کیا تھا۔ چنانچہ اہل مکہ قحط کی مصیبت میں اس قدر مبتلا کیے گئے کہ وہ بھوک کی شدت میں مردار اور ہڈیاں تک کھا گئے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جس باغ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور جس باغ کی مثال دے کر اس واقعے کو بیان کیا گیا، اس کا نام زردان تھا۔ یہ باغ یمن کے شہر صنعاء سے 2 فرسنگ یعنی تقریباً 6 میل کے فاصلے پر سرے راہ واقع تھا۔ اس باغ کا مالک ایک نیک مرد تھا اور وہ باغ کے پھل کثرت سے فقیروں کو دیا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب باغ میں جاتا تو فقراء کو بلا لیتا اور تمام گرے پڑے پھل فقراء کو دے دیتا۔ پھر باغ میں بستر بچھا دی جاتے اور جب پھل توڑے جاتے تو جتنے پھل بستروں پر گرتے وہ بھی فقیروں کو دے دیے جاتے، اور جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی وہ 10واں حصہ فقراء کو دے دیتا۔ اس طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے فقراء کے حقوق بہت زیادہ مقرر کیے ہوئے تھے۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث ہوئے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ مال قلیل ہے اور کنبہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں گے تو تنگ دست ہو جائیں گے۔ اس پر انہوں نے آپس میں مل کر قسمیں کھائیں کہ صبح سویرے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی باغ میں چل کر پھل توڑ لیں گے تاکہ مسکینوں کو خبر نہ ہو۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفَةٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور انشاءاللہ نہ کہا تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا اور وہ سوتے تھے تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا۔ تو انہوں نے صبح ہوتے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کہ تڑکے اپنی کھیتی کو چلو، اگر تمہیں کاٹنی ہے تو چلے، اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے، اور تڑکے چلے اپنے اس ارادے پر قدرت سمجھتے۔ پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بھیگ گئے، بلکہ ہم بے نصیب ہوئے۔ ان میں جو سب سے غنیمت تھا بولا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ بولے پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہم ظالم تھے۔ اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا متوجہ ہوا، بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم سرکش تھے۔ امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدلہ دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ تفسیر: اس آیت اور اس کے بعد والی 14 آیات میں اس واقعے کا بقیہ حصہ بیان کیا گیا۔ جو آیت تھی ولا یستثنون اس آیت،
اور اس کے بعد والی 14 آیتوں کے اندر اس واقعے کا بقیہ حصہ بیان کیا گیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے صبح سویرے پھل توڑنے کی قسم کھائی اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ پھر یہ لوگ تو قسمیں کھا کر سو گئے، اور اس باغ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رات میں ایک آگ آئی جو اسے تباہ کر گئی، اور صبح کے وقت وہ باغ جل کر سیاہ رات کی طرح ہو گیا، اور ان لوگوں کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ یہ صبح سویرے اٹھے اور ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم باغ کا پھل کاٹنا چاہتے ہو تو صبح منہ اندھیرے اپنی کھیتی پر چلو۔ چنانچہ وہ لوگ باغ کی طرف چلے، اور اس دوران آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے، اور وہ اپنے آپ کو اس ارادے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چلے کہ مسکین کو اندر نہ آنے دیں گے، اور وہ تمام پھل اپنے قبضے میں لائیں گے۔ پھر جب باغ کے قریب پہنچے اور انہوں نے اس باغ کو دیکھا کہ وہ جل چکا ہے اور اس میں پھل کا نام و نشان نہیں، تو کہنے لگے بے شک ہم کسی اور باغ میں پہنچ گئے ہیں، کیونکہ ہمارا باغ تو بہت پھلدار ہے۔ پھر جب غور کیا اور اس کی در و دیوار کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ اپنا ہی باغ ہے، تو کہنے لگے ہم راستہ نہیں بھولے، بلکہ حقدار مسکینوں کو روکنے کی نیت کر کے ہم خود اس کے پھل سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان میں سے جو عقل مند تھا اس نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے اور اس برے ارادے سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے؟ اس پر سب نے کہا ہمارا رب عز و جل پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ اور اس وقت وہ ملامت کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، اور آخر کار ان سب نے اعتراف کیا کہ ہم سے خطا ہوئی اور ہم حد سے تجاوز کر گئے۔ وہ کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سرکش تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہ کیا اور اپنے باپ دادا کے نیک طریقے کو چھوڑ دیا۔ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدل دے۔ اب ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں اور اس کے عفو و کرم کی امید رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے سچے دل سے اور اخلاص کے ساتھ توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس کے بدلے اس سے بہتر باغ عطا فرمایا جس کا نام باغ حیوان تھا، اور اس میں کثیر پیداوار ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مزید نیکی کی دعوت سے کچھ مدنی پھول سماعت کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے 101 مدنی پھول صفحہ نمبر 27 سے 28 پر سرمے کے بارے میں 4 مدنی پھول جو موجود ہے وہ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ نمبر 1، سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ تمام سرموں میں بہتر سرما اس مد ہے کہ یہ نگاہوں کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے۔ 2، پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے، اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں۔ نمبر 3، سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے۔ 4، سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں لگا لی جائے۔ دوسرا طریقہ، کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں 3 سلائی اور بائیں یعنی الٹی آنکھ میں 2 سلائی۔ تیسرا طریقہ، کبھی دونوں آنکھوں میں 2 سلائی لگا لیں، پھر آخر میں 1 سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگا لیجئے۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ تینوں پر عمل ہوتا رہے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، تکریم کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے تھے، لہٰذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے، پھر بائیں آنکھ میں۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتابیں بہار شریعت حصہ 16 پیج نمبر 312 نیز 120 صفحات کی مشتمل کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ نیکی کی دعوت دینے میں کبھی کبھی سستی ہونے لگ جاتی ہے، اگر یہ مدنی کام اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے لیے کیا جائے تو بے شک خوب لذت والی عبادت ہے۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے،
میں نے عبادت کی لذت 4 چیزوں میں پائی۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے عبادت کی جو لذت ہے، عبادت کی چاشنی ہے، 4 چیزوں کے اندر پائی۔ نمبر 1، اللہ پاک کے فرائض کی ادائیگی میں۔ 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے میں۔ اور 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کی غرض سے نیکی کا حکم دینے میں۔ اور 4، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہنے کے لیے برائی سے منع کرنے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی رسول سیدنا ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، کسی جاندار کی موت کے بجائے مجھے اپنی موت پسند ہے۔ یہ سن کر حاضرین نے گھبرا کر عرض کی کہ ایسا کیوں؟ فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں جیتے جی ایسا زمانہ نہ دیکھوں جس میں نیکی کا حکم نہ کر سکوں اور برائی سے منع نہ کر سکوں، کیونکہ ایسے زمانے میں کوئی خیر یعنی بھلائی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی دعوت دینے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے قرآن کریم کی کچھ آیتیں، ترجمہ تفسیر بھی آپ کے سامنے پڑھ کر بتایا ہے، اور ساتھ ہی نیکی کی دعوت کے بھی کچھ مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شازیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے،
میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کی روشنی